اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیاتی دقا جس و تلیفون یوم بمنزلی فی مصر الجدیدہ وانا قاضٍ بمحکمۃ الازبکیہ سنۃ 1926۔ احمد امین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میرے گھر کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں اس وقت جدید مصر میں رہا کرتا تھا، اور سن 1926 کی بات ہے۔ اس وقت میں ازبکیہ کی کورٹ میں جج کی کرسی پر فائز تھا۔ وَإِذَا الْمُتَكَلِّمُ صدیقی الدکتور طٰہٰ حسین یطلب الی مقابلتہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیلی فون کرنے والے تھے میرے دوست طٰہٰ حسین تھے، اور وہ مجھ سے ملاقات کے خواہاں تھے۔ وَذَهَبْتُ لِمُقَابَلَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَعْرِضُ عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ مُدَرِّسًا بِكُلِّيَّةِ الْآدَابِ۔ اور وہ مجھ سے یہ چاہتے تھے کہ آرٹس فیکلٹی میں میں مدرس ہو جاؤں، لیکچرر ہو جاؤں۔ فترددت قلیلاً ثم قبلت لنفوری من القضاء وحب للتدریس۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سے تردد ہوا، لیکن فوراً ہی میں نے اس درخواست کو قبول کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے لاء سے، کورٹ میں قاضی بن کر رہنے سے قدر نفرت ہو رہی تھی۔ وہ حب للتدریس، اور کہتے ہیں کہ تدریس سے، ٹیچنگ سے میرا گہرا لگاؤ تھا۔ وذهبت إلى الكلية حيث قصر الزعفران الآن۔ کہتے ہیں کہ میں فیکلٹی گیا، یا آج اس فیکلٹی کی جگہ جو ہے وہ قصر الزعفران ہے۔ فوجدت شيئا جديدا علي لا هو كالازہر ولا كمدرسة القضاء۔ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر مجھے کچھ نیا سا احساس ہوا۔ ایک تو یہ کہ اس کا ماحول ازہر کے ماحول کی طرح نہیں تھا، اور اس کا ماحول کہتے ہیں کہ کورٹ کی لاء کالج کی طرح نہیں تھا۔ اساتذۃ کأنہم عصبۃ امم۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں جو اساتذہ تھے وہ مختلف قوموں سے ان کا تعلق تھا۔ ھذا انگلیزیون وھذا فرنسیون وھذا بلجیکی وھذا المانیون وقلیل من الاساتذۃ المصریین۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی استاذ انگریز تھا، کوئی فرانسیسی تھا، کوئی بیلجیمیم کا تھا، کوئی جرمنی کا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہاں مصری اساتذہ کی تعداد بہت کم تھی۔ ولیس فیہم معمم الا انا۔ اور ان تمام اساتذہ میں تنہا تھا کہ جس کے سر پر عمامہ بندھا ہوا تھا۔ وعمید الکلیہ بیلجیکی۔ اور کہتے ہیں کہ جو کالج کا پرنسپل تھا وہ بیلجیم کا تھا۔ والطلبۃ احرار یحضرون الکلیۃ او لا یحضرون۔ کہتے ہیں کہ وہ کلاس میں آئیں یا نہ آئیں، اس طریقے کی کوئی پابندی طلبہ پر نہیں تھی۔ وَيَحْضُرُونَ الدَّرْسَ أَوْ لَا يَحْضُرُونَ۔ کہتے ہیں کہ وہ لیکچر میں شامل ہوں یا نہ شامل ہوں، اس تعلق سے بالکل وہ آزاد تھے۔ وَأَقْسَامُ الْكُلِّيَّةِ مُتَشَعَّبَةٌ۔ اور کہتے ہیں کہ اس کالج کے جو ڈپارٹمنٹ سے وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ تھے۔ قسم للفلسفہ یتزعمہ الفرنسیون، وقسم للانجلیزیہ یتزعمہ الانجلیز۔
کہتے ہیں کہ جو فلاسفی ڈپارٹمنٹ تھا، کہتے ہیں کہ اس کا ایک فرنچ ٹیچر کے ہاتھوں اس کی قیادت تھی، اور جو انگلش ڈپارٹمنٹ تھا وہ ایک انگریز ٹیچر کی قیادت میں رن کر رہا تھا۔ وہ قسم للغات القدیمہ، اور کہتے ہیں کہ اینشنٹ لینگویجز کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا۔ وہ قسم للجغرافیہ، اور کہتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ جغرافی کا تھا۔ وہ آخر للتاریخ، اور ایک ڈپارٹمنٹ تاریخ کا تھا۔ وہ طلبۃ موزعون علی الاقسام، اور کہتے ہیں کہ جو طلبہ تھے وہ ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے الگ الگ کیے گئے تھے، تقسیم کیے گئے تھے۔ ومن الطلبۃ عدد کبیر یقضی سنۃ فی کلیۃ الآداب اعدادا لکلیۃ الحقوق، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے طلباء ایسے تھے جو آرٹس فیکلٹی میں رہ کر یہ تیاری کرتے تھے تاکہ وہ لا کالج میں داخلہ لے سکے۔ وقد قضیت ضمناً حتی افہم کل ذالک، کہتے ہیں کہ اسی طرح میں نے بھی 1 سال یہاں گزارا ہے تو مجھے اس طریقے کی ایکٹیویٹی کا اندازہ تھا۔ وکان الطلبۃ کلہم ذکورا لیس فیہم فتات، اور یہاں زیادہ تر اکثریت میل طلبہ کی تعداد تھی، اور وہاں پر لڑکیاں گرلس نہیں تھیں۔ وشاہدت مرۃ 3 بنات فی قسم الفرنسیہ علمت انہن نصف مصریات، کہتی کہ ایک بار 3 بچیاں لڑکیاں مجھے فرنچ ڈپارٹمنٹ میں نظر آئیں، اور مجھے ان کے لباس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ نصف مصریات ہیں۔ ابوہن طبیب مصری کبیر، اور ان کے والد ایک مشہور قسم کے ایجپشین ڈاکٹر ہیں۔ وہ امہن المانیہ، اور ان کی والدہ کہتے ہیں کہ جرمنی کی ہیں۔ فسألت نفسی هل عیش حتی ارى طالبات مصریات صمیمات فی الکلیہ، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میں رہتے رہتے ایجپشین گرلس کو کہتے ہیں کہ کیا میں کالج میں دیکھ سکتا ہوں؟ ولیکن الزمن کان اسرع مما توقعت، کہتے ہیں کہ لیکن جو میں سوچ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن میری توقع کے برخلاف فامتلأت الکلیہ بالبنات بعد قلیل، تھوڑے ہی عرصے کے بعد پورا کالج بچیوں سے بھر گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کو ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وقبل بدء الدراست فی السنہ التالیہ، کہتے ہیں کہ آئندہ سال اسٹڈی کے شروع ہونے سے پہلے دارت مناقشہ طویلہ بینی و بین صدیق لی استاذ فی کلیۃ الحقوق، کہتے کہ میرے اور میرے ایک ایسے استاذ کے درمیان جو کلیۃ الحقوق میں ٹیچر تھے، ایک طویل ڈسکشن ہوا۔ قال یوماً، انہوں نے ایک دن کہا، لماذا تصر علی لبس العمامہ، کہ تم عمامہ کے لگانے پر کیوں تمہیں اصرار ہے؟ والعمامۃ رمز لرجل الدین، اور کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا غماز ہے کہ یہ آدمی کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کا ہے۔ ولست الآن رجل دین، اور تم ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی سے تمہارا تعلق نہیں ہے۔ انما انت تعلم اللغہ العربیہ، کہتے ہیں کہ تم عربک لینگویج کے تم استاذ ہو، اور والادب العربی کما یعلم اور کہتے ہیں کہ فرنسی اللغہ الفرنسیہ، اور کہتے ہیں کہ ادب عربی بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ایک فرنچ شخص فرنچ جانتا ہے، والادب اور فرانسیسی زبان جانتا ہے۔ وہذی امور مدنیہ لا دینیہ، کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے سوک سوسائٹی کا مسئلہ ہے،
کسی ریلیجیس سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ثم ان لبسک العمامہ فی وسط کلیہ برانیت و ترابیش، اور کہتے ہیں کہ یجعلک غریبا فی حیاتک، وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کالج کے بیچوں بیچ کہتے ہیں کہ تمہیں انگریزی ٹوپی لگانا یا ترکی کہتے ہیں کہ بالکل جہاں پر لوگ انگلش کیپ لگاتے ہیں یا ٹرکش کیپ لگاتے ہیں، اس پورے ماحول میں تمہارا عمامہ باندھنا، کہتے ہیں کہ تمہاری ایک عجیب قسم کی شکل ابھر کے سامنے آتی ہے۔ وقد فکرت فی الامر طویلا، کہتے ہیں کہ میں تمہارے معاملے میں دیر تک سوچتا رہا۔ کہتے ہیں کہ احمد امین کہتے ہیں کہ اس معاملے میں دیر تک میں سوچتا رہا۔ فہذا الذی قالہ حق، کہ اس آدمی نے بالکل سچ کہا ہے۔ ولیکن الف العمامہ، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود مجھے عمامہ سے ایک لگاؤ ہے۔ وَإِلْفُ النَّاسِ لی معمما، اور کہتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں عمامہ بردار رہوں۔ یہ چیز اخجلنی من التغییر، یہی چیز ہے جو مجھے حائل ہوتی ہے اور مجھے عمامہ اتارنے سے روکتی ہے کہ میں اپنی حیات ماضی کو حیات جدیدہ میں تبدیل کر دوں۔ شکراً جزیلاً یا ایھا الطلبہ والطالبات۔